آتے ہیں یہ 28 رجب ہمارے صرف ماتم کے لیے نہیں، یوم انکار حسین ہے۔ شاعر بھی ہیں آپ کے پاس، قلم مالک نے عطا فرمایا، یہ یوم انکار حسین ہے۔ امام حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا نہیں، یہ نہیں حسین نے اس سے خریدی تھی، کیونکہ اس نے پہلے اپنے کلمے میں لکھوایا تھا لا نہیں، حسین نے اس سے اس کی لا خریدی۔ 26 رجب کو امامت کا نمائندہ خلافت کے نمائندے کے دربار میں آیا، اس کا بیعت کر، حسین کا نہیں، حسین یہ نہیں کہی، کہہ کے حسین دربار سے نکلے، یہ نہیں پھیلی۔ حسین نے 28 رجب کو وطن چھوڑا، فضائل پڑھ رہا ہوں، 2 محرم کو کربلا پہنچنے تک حسین کی نہیں کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب جب حسین کربلا پہنچے تو نہیں 72 حصوں میں تقسیم ہو چکی۔ 72 نے حسین سے حسین کی نہیں خیرات میں مانگی، انہوں نے بھی کہا نہیں 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 نہیں۔ ولید نے صرف حسین سے بیعت مانگی تھی، 72 سے نہیں۔ حسین انکار بیعت میں جا رہے تھے، 72 محبت حسین میں جا رہے تھے۔ آپ نے یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ شاید 72 کا اور حسین کا موقف ایک تھا۔ حسین نے کہہ دیا نہیں، حسین پہ بیعت کا مطالبہ تھا، حسین کے ساتھیوں سے تو بیعت مانگی نہیں گئی، انہوں نے حسین کی نہیں میں اپنی نہیں رکھ دی۔ نہیں، قبلہ سلطانی صاحب وہ نہیں اتنی پکی تھی، وہ اپنی نہیں پہ اتنے پکے ہوئے کہ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے، انہوں نے کہا نہیں۔ اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے وہ اپنی نہیں پہ۔ حسین نے بسم اللہ، امام حسین نے آزمانے کے لیے کہا جنت دوں چلے جاؤ گے، نہیں۔ حسین کا زندگی بخشو چلے جاؤ گے، حسین نے دیکھا اب نہیں پک چکی ہے، اب یہ نہیں ہاں میں نہیں بدلے گی۔ حسین نے 10 محرم کو کربلا کی ریت کے ساتھ یہ نہیں کائنات میں پھیلا دی، یہ نہیں پوری کائنات میں پھیل گئی۔ میں اب وہ نہیں جو 26 رجب کو ابھری تھی میں ملتان میں دکھانے لگا ہوں، وہ نہیں 26 رجب کو نکلی، وہ مدینے سے چلتی ہوئی مکہ سے گزرتی ہوئی کربلا میں پہنچی، کربلا میں حسین نے اپنی خاک شفا کے ساتھ دنیا میں پھیلا دی۔ آج وہ نہیں ہمارے وجود میں رچ بس گئی ہے، آج ہم اس نہیں پہ ایسے کھڑے ہیں۔ آج ہمیں بندے کہتے ماتم چھوڑ، ہمیں کہتے نہیں، جلوس چھوڑ نہیں، زنجیر چھوڑ نہیں، علی چھوڑ نہیں۔ بسم اللہ، مولا حسین بسم اللہ جی، بسم اللہ سر۔ آج وہ نہیں ہمارے پاس ہے، آج زمانے میں کسی کے پاس وہ نہیں، آج وہ نہیں ہمارے پاس ہے۔ لوگ ہم سے کہتے روٹ بدلو، نہیں، مجلس نہ کرواؤ، نہیں، زنجیر نہ مارو، نہیں، علی ولی اللہ نہ پڑھو، نہیں۔ یہ جس کی ہم قبر پہ آئے ہیں یہ ہاں والا نہیں، یہ نہیں والا تھا، یہ ہے وہ نہیں۔ بسم اللہ سے، بسم اللہ سے، بسم اللہ سے۔
تم ہماری نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکے. تمہیں حسین نے کہا نہیں, تمہیں عباس نے کہا نہیں. عباس سے لے کے ناصر عباس تک سب نے تمہیں للکار کے کہا نہیں, ہم نہیں والے ہیں, ہماری نہیں کو تم ہاں میں نہیں بدل سکتے. تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم حسین کو طاقت اقتدار کی وجہ سے حسین کے نعرے کو خاموش کروا لو گے. یہ نعرہ آج مجلسوں میں آ گیا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ اس نہیں کے وارث بیٹھے ہیں. یزید نے کہا حسین نہیں کو ہاں میں نہیں بدل رہا, انہوں نے کہا نہیں بدل رہا. اسے کہا قتل کر دو, مار دو. میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے جتنا ظلم ہو میں نہیں ہاں میں بدلوں. 72 لاشیں چلے گئے اور نہیں ہاں میں نہ بدلی. 13 ضربیں آ گئیں, نہیں ہاں میں نہ بدلی. قتل حسین ہوا, ادھر سے شادیاں نے 9 لاکھ میں بجے. نہیں چپ ہو گئی, نہیں چپ ہو گئی. اب کوئی نہیں کہے گا ہم نے نہیں کو قتل کر دیا. یا جلے ہوئے خیموں سے ایک بی بی کی آواز آئی, نہیں. تمہیں کس نے کہا کہ نہیں خاموش ہو گئی؟ نہیں. وہ بھائی کی نہیں بہن کے پاس آ گئے. بہن نے حجت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, نہیں کو نہیں کی ٹیک مل گئی. یہ نہیں بازاروں میں آئی, اسے پتھر مارے گئے, اس نے کہا نہیں. اسے درباروں میں لایا گیا, اس نے کہا نہیں. یہ آج مجلس میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, اتنی عزت کے ساتھ, اتنی عزت کسی معاشرے میں جتنی سیدہ نے اپنی کنیز کو عطا کی. یہ اتنے بیگانے مردوں میں بیٹھ کے بھی مطمئن بیٹھی ہیں. انہیں خبر ہے کہ ہماری طرف کوئی غلیظ آنکھ اٹھے گی نہیں, کیونکہ عباس کے پہرے میں بیٹھی ہیں. جتنے اطمینان سے یہ بہنیں مجلس میں بیٹھ جاتی ہیں, اتنا اطمینان تھا حسین کے قیام میں عباس کی زندگی تک. بس شہید کے ساتھ وفا, شہید کے ساتھ تجدید عہد. کیا کہنے اس شہید کے جس نے منبر کا تہذیب ہی بدل دی, جس نے سکھا دیا کہ للکارنا بھی ہمارا شیوا ہے, دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے رہنا بھی ہماری تہذیب ہے. ہم سلام پیش کرنے کے آئے ہیں. نہیں لائے گی دنیا اب قیامت تک کوئی ناصر عباس, نہیں زمانے کو ملے گا ایسا وکیل زہرا. ڈھونڈ کے بھی لاؤ, زمانے کو کہیں سے اب وہ دوبارہ سیدہ کا ایسا جرت والا وکیل نہیں ملے گا جس کی جرت نے ہماری زبانوں کو جرتیں عطا کی. ہمیں خبر ہے کہ جو آج تک زندہ ہے, ہم بھی مر گئے تو موت ہمیں بھی نہیں آئے گی. بازاروں سے گزری وہ نہیں کی وارثہ, چلتی چلتی شام کے بازاروں میں سے گزرتی گزرتی. رجب کا مہینہ ہے, خوشیاں بھی ہیں, تو اس کے جب 15 آئے گی تو پھر دکھ والی رات بھی ہے. مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی. کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی. 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی. کربلا سے کوفہ آئی, کوفہ سے شام پہنچی, 72 بازاروں سے گزاری گئی, 144 گلیوں میں روکی گئی, 288 موڑوں پہ ماری گئی, 9 بار شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے بلائی گئی, 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی,
شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے دوبارہ شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، میری نسل کربلا میں قتل ہو، اب زینب تھک گئی، بس اٹھی، آئے ہائے ہائے، جوان ہے ماتمی ہے، کہہ رہا اتنی جلدی پڑھ دیا تو نے زینب کا سفر، جتنی جلدی تو نے پڑھا ہے کیا اتنی آسانی سے گزر گئی تھی علی کی بیٹی؟ مجھ سے شام کا بازار پڑھا ہی نہیں جائے گا، بس اگر تم چیخ مار سکو تمہارے رونے کے لیے گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں روکی گئی۔ میرے واجب الاحترام بھائی کا حکم بس یہیں پہ میں یہیں پہ اختتام کروں۔ علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے ایک ایسا درد والا نوحہ پڑھا جو آج بھی شام کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں غیر سید ہوں، بازار شام کوئی سید پڑھے۔ مولا سجاد سے مدینے میں ایک شخص نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت، فرمایا شام میں۔ اس کا مولا کوئی ایسا موقع شام کا جو ابھی تک بھولا نہیں؟ جو مولا سجاد نے جملہ کہا شاید اب سنو لیکن گھر میں جا کے سوچ کے رونا۔ اس کا مولا شام کا وہ کون سا منظر ہے جو ابھی تک نہیں بھولا؟ سجاد رو کہتے مجھے وہ وقت ابھی تک نہیں بھولا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے سجادہ مجھ سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جانا، سجادہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، میں سادات سے معافی مانگ کے آخری جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم صرف تمہارے ڈر سے اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ میرے بعد پڑھنے والے سلطانی صاحب کے سر پہ قرآن رکھ لینا، شام رات تک جو بھی ذاکر ہے اس کے سر پہ قرآن رکھنا۔ صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی۔ جس کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں چکی تھی اس نے چکی مار دی۔ سجاد کر جب بازار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں